الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فعن عون بن عبد الله رحمه الله أنه قال: من عمل لآخرته كفاه الله دنياه، ومن أصلح فيما بينه وبين الله أصلح الله فيما بينه وبين الناس، ومن أصلح سريرته أصلح الله علانيته، أو كما قال عون بن عبد الله رحمه الله. محترم بزرگوں اور بھائیوں، اللہ رب العزت والجلال کا فضل و کرم، اس کا انعام و احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو اس ماہ مبارک رمضان کی خیرات و برکات سے لطف اندوز ہونے کا اور فائدہ اٹھانے کا موقع میسر فرما رکھا ہے. باری تعالی ہم سب کی زندگیوں میں بار بار اس ماہ مبارک کو لائیں اور اس میں نازل ہونے والی رحمتوں کو اپنے دامن میں سمیٹنے کا اور اللہ کی دریائے رحمت میں نہانے کا خوب موقع باری تعالی ہم سب کو میسر فرمائے. اب رمضان کا یہ مبارک مہینہ تقریباً اپنے آخری پڑاؤ پر پہنچ رہا ہے. عشرہ اخیرہ چل رہا ہے اور آج ہم نے اللہ کے کرم سے رمضان میں آنے والے جمعوں میں سے آخری جمعے کی نماز اس مسجد کے اندر ادا کی. رمضان کے آخری جمعے کو جمعۃ الوداع کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اور یہاں ہم اس چیز کی وضاحت ضروری سمجھتے ہیں کہ بعض حضرات کے ذہن میں یہ بات ہے کہ جمعۃ الوداع کی اہمیت و فضیلت دوسرے جمعوں کے مقابلے میں بڑھی ہوئی ہے. ہمیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ رمضان المبارک کے ہر لمحے کو، ہر ساعت کو، ہر گھڑی کو اللہ نے بڑا قابل قدر اور عالی مرتبت بنایا. ان مبارک ساعات میں جب جمعے کا مبارک دن آتا ہے تو اس میں اور زیادہ عظمتیں اور رفعتیں پیدا ہو جاتی ہیں. جس طرح رمضان میں دوسرے جمعے آتے ہیں، ایسے ہی رمضان کا یہ آخری جمعہ بھی ہے. فضیلت و عظمت کے اعتبار سے رمضان میں آنے والے دوسرے جمعوں میں اور اس آخری جمعے میں کوئی فرق نہیں. بعض لوگوں نے یہ مشہور کر رکھا ہے کہ جمعۃ الوداع میں قضائے عمری کی نیت سے اگر 4 رکعتیں پڑھ لی جائیں اور 1 رکعت میں سورہ اخلاص متعینہ مرتبہ پڑھی جائے، آیت الکرسی متعینہ مرتبہ پڑھی جائے، تو ان 4 رکعتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ زندگی بھر میں قضا ہونے والی نمازوں کی تلافی فرما دیں گے. اس موقع پر اس طرح کے میسج خوب وائرل ہوتے ہیں
اور لوگوں میں یہ بات مشہور ہو جاتی ہے کہ رمضان کے آخری جمعے میں 4 رکعت قضائے عمری کی نیت سے اگر پڑھ لی جائے گی تو زندگی بھر میں جتنی فرض نمازیں چھوڑی ہیں ان سب کی تلافی ہو جائے گی۔ یہ بالکل فرضی چیزیں ہیں، حقیقت سے اور شریعت و سنت سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں، ان کا کوئی واسطہ نہیں۔ بالغ ہونے کے بعد جو فرض نمازیں بھی ہماری چھوٹی ہیں ان میں سے ہر فرض نماز کو مستقلاً ادا کرنا ہوگا، تبھی وہ ادا مانی جائیں گی۔ ساری چھٹی ہوئی فرض نمازوں کے بدلے میں جمعۃ الوداع میں 4 رکعت پڑھ لینا اور مختلف رکعتوں میں مختلف صورتیں پڑھ لینا، یہ ان چھٹی ہوئی نمازوں کی قضا کے لیے کافی نہیں۔ چونکہ رمضان میں آخری جمعے کے بعد پھر جمعہ میسر نہیں ہوتا اس سال، اس لیے اس کی اہمیت دوسرے جمعوں کے مقابلے میں بڑھ جاتی ہے، لیکن ثواب و فضیلت کے اعتبار سے جو مقام رمضان میں آنے والے دوسرے جمعوں کا ہے وہی مقام رمضان کے اس آخری جمعے کا بھی ہے۔ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ماہ مبارک میں آنے والے تمام جمعوں کو اہتمام کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق ہمیں میسر فرمائی، نماز جمعہ میں شرکت کی سعادت اللہ نے عطا فرمائی۔ باری تعالی ہمارے ان اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ یقیناً اللہ رب العزت والجلال نے رمضان کی برکتوں سے بہت سے خیر کے کام انجام دینے کی توفیق آپ کو مرحمت فرمائی۔ عام دنوں کے مقابلے میں رمضان میں نمازوں کا اہتمام بھی رہا، روزوں کی توفیق بھی اللہ کی جانب سے میسر ہوئی۔ وہ مسلمان جو عام دنوں میں قرآن پاک کی تلاوت کے قریب نہیں جاتا تھا، اللہ نے رمضان کی برکت سے اسے قرآن پاک سے بھی جوڑا، پڑھنے کی توفیق بھی میسر ہوئی، سننے کی سعادت بھی میسر ہوئی۔ تراویح کی برکت سے کثرت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کا موقع ملا، بہت سے گناہوں سے حفاظت کی توفیق بھی اہل ایمان کو رمضان کے مبارک مہینے میں ہوئی۔ یقیناً اعمال صالحہ کی توفیق باری تعالی نے آپ کو اس ماہ مبارک میں میسر فرمائی، لیکن کسی کو اپنی نیکیوں پر، اپنے ان اعمال صالحہ پر، اپنی ان نمازوں پر، اپنے ان روزوں پر، اپنی اس تلاوت پر، اپنے ان اذکار و اوراد و وظائف پر غرہ نہ کرنا چاہیے، بھروسہ نہ کرنا چاہیے، اور یہ نہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہم نے تو بہت سی نیکیاں کری، ہم نے تو بہت سے روزے رکھ لیے، ہم نے تو بہت سی نمازیں پڑھ لی، ہم نے تو بہت سجدے کر لی۔ ہر نیکی کرنے والے کو چاہے اس نے کتنی ہی نیکیاں کیوں نہ کر لی ہوں، ڈرتے رہنا چاہیے اس بات سے کہ کہیں اللہ کی بارگاہ سے اس کی نیکیوں کو رد نہ کر دیا جائے اور اعمال صالحہ کو مسترد نہ کر دیا جائے۔ یہ نیکیاں ہمارے کام کب آئیں گی؟ جب اللہ کی جانب سے قبولیت کی مہر لگے گی۔ جب تک بارگاہ الہی میں شرف قبول ان نمازوں کو، روزوں کو، تلاوت کو، ذکر و اذکار کو حاصل نہیں ہوگا، اس وقت تک یہ اعمال ہمارے لیے دنیاوی اور اخروی کامیابیوں کے اور سرفرازی کے حصول کا باعث اور ذریعہ نہیں بن پائے۔ اللہ نے یقیناً اعمال صالحہ کی توفیق آپ سب کو مرحمت فرمائی ہے۔ ہم جیسے گنہگاروں کو بھی اللہ نے کچھ نہ کچھ خیر کا کام انجام دینے کی سعادت بخشی ہے، لیکن ہمیں کبھی اپنے دل کے اندر یہ بات نہ لانی چاہیے کہ ہم نے بہت کچھ کر لیا۔ حقیقت یہ ہے کہ جو کچھ کرنا چاہیے تھا اس کا ادنا سا حصہ بھی ہم نہیں کر پائے۔ ہمیں تو اللہ کی بارگاہ میں یہی درخواست کرنی ہے کہ اے مالک،
جتنی توفیق بھی آپ نے ہمیں اعمال صالحہ کے حوالے سے میسر فرمائی ہے اس کے مطابق ہم نے اعمال کو انجام دیا، اب آپ اس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرمائیے، اور زندگی میں بار بار عظمت و فضیلت سے لبریز ان لمحات سے استفادے کا فائدہ اٹھانے کا موقع میسر فرمائیے۔ رمضان اگر خیر کے ساتھ گزرتا ہے، اعمال صالحہ کے ساتھ گزرتا ہے، قدردانی کے ساتھ گزرتا ہے، تو سارے سال ایمان والا اس کی برکات اپنی زندگی کے اندر محسوس کرتا ہے، اس کے انوار اپنی زندگی کے اندر محسوس کرتا ہے۔ روزے 1 مہینے کے رکھتا ہے، تراویح 1 مہینے پڑھتا ہے، لیکن اللہ ان 1 مہینے رکھے ہوئے روزوں کے برکات سال بھر انسان کی زندگی کے اندر مرتب فرماتے ہیں، اور پھر تجدید کے لیے اللہ اگلے سال پھر ماہ مبارک عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے ابھی بھی موقع ہے، رمضان کی ساعات ابھی باقی ہیں، کئی دن اور کئی راتیں اللہ نے ہمیں ابھی اور مرحمت فرما رکھی ہے۔ باری تعالی ہمیں پورے رمضان کو قدردانی کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ عشر اخیرہ وہ عشرہ ہے کہ جس کو نبی کریم علیہ السلام نے عتق من النیران کا نام دیا ہے، یعنی اس عشرے میں ان گنت انسانوں کے لیے اللہ کی جانب سے عذاب نار سے اور جہنم سے خلاصی کا فیصلہ ہوتا ہے۔ ہمیں خاص طور پر اس عشرہ مبارکہ میں عذاب خداوندی سے حفاظت کا سوال کرنا چاہیے، اور جنت کے طالب بن کر دنیا میں زندگی گزارنی چاہیے۔ اسی عشرہ مبارکہ میں وہ رات بھی آتی ہے جس میں عبادت کو 1000 مہینوں سے بہتر قرار دیا گیا، اور اس رات کی معصور و منقول دعا نبی کریم علیہ السلام سے کیا ہے؟ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی یا کریم۔ اے اللہ، آپ بہت معاف فرمانے والے اور کرم فرمانے والے، اور معاف کرنے کو پسند بھی فرماتے ہیں۔ اے مالک، مجھے بھی معاف فرما دیجیے، اے کریم میرے لیے بھی عفو درگزر کا فیصلہ فرما دیجیے۔ کثرت کے ساتھ اس دعا کا اہتمام ہر مسلمان کی زندگی میں، خاص طور سے ماہ مبارک میں، ماہ مبارک کے عشر اخیرہ میں اور عشر اخیرہ کی طاق راتوں کے اندر ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی جنت کا مکی اور مستحق بنائے، ہماری دنیا کو بھی اللہ آباد فرمائے، اور ہماری آخرت کو بھی باری تعالی کامیابیوں سے مالا مال فرمائے، اپنے عذاب و گرفت سے، ہر طرح کی آزمائش و ابتلا سے باری تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ ہم نے شروع میں آپ کے سامنے حضرت عون ابن عبداللہ رحمہ اللہ کا ایک ارشاد گرامی نقل کیا۔ حضرت عون ابن عبداللہ رحمہ اللہ ایک بڑے محدث اور اللہ کے ولی گزرے، ان کا جو ارشاد گرامی ہے وہ در حقیقت سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشادات عالیہ اور فرامین مبارکہ کا خلاصہ اور نچوڑ ہے۔ الفاظ اگرچہ حضرت عون رحمہ اللہ کے ہیں، لیکن ہدایات و تعلیمات وہی ہیں جو قرآن و سنت میں دی گئی ہیں، جو اللہ نے کتاب مقدس قرآن پاک میں دی ہیں اور نبی پاک علیہ السلام نے احادیث طیبہ میں دی۔ حضرت عون فرماتے ہیں کہ ہمارے یہاں یہ معمول تھا کہ جب ہم اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے تو ان 3 باتوں کا مذاکرہ کیا کرتے تھے، جو باتیں ابھی آپ کے سامنے عرض کی جائیں۔ اور اسی طرح جب ہم سے اللہ کا کوئی بندہ نصیحت کی درخواست کیا کرتا تھا تو ہم نصیحت کے طور پر بھی اس کو یہ 3 باتیں سنایا کرتے تھے۔ کوئی تحریری نصیحت کا درخواست کرتا تھا تو ہم تحریری طور پر یہی 3 باتیں نصیحت کے طور پر لکھ کر بھیج دیا کرتے تھے۔ اس تمہید سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان 3 باتوں کی کتنی اہمیت ہے۔
کہ مذاکرہ بھی انہی 3 باتوں کا ہو رہا ہے، زبانی نصیحت بھی انہی 3 باتوں کی ہو رہی ہے، اور تحریری نصیحت بھی انہی 3 باتوں کی ہو رہی ہے۔ وہ کیا ہیں 3 باتیں؟ پہلے نمبر پر آپ نے ارشاد فرمایا من عمل لآخرتہ کفاہ اللہ دنیا، انتہائی جامع نصیحت۔ فرمایا کہ جو شخص آخرت کی کامیابی کو پیش نظر رکھ کر دنیا میں زندگی گزارے گا، اللہ اس کے دنیاوی معاملات کو بھی حل فرما دے گا۔ اس سے یہ نصیحت دی گئی، یہ سبق دیا گیا کہ ہر انسان کو اور خاص طور پر ہر ایمان والے کو اپنی حقیقی زندگی یعنی آخرت کی کامیابی کے حوالے سے فکر مند رہنا چاہیے، اور جو وہاں کی کامیابی کو پیش نظر رکھ کر دنیا کی زندگی میں جیے گا، اللہ دنیا کی عزتوں سے بھی اسے سرفراز فرمائیں گے، دنیا کی پریشانیوں سے بھی اس کی حفاظت فرمائیں گے، اور آخرت کی کامیابی اور کامرانی بھی اس کا مقدر ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے اسی مضمون کو ایک حدیث پاک میں اس انداز میں بیان فرمایا من جعل الہموم ہما واحدا کفاہ اللہ ہم الدنیا ومن تشعبت الہموم ومن تشعبت به الہموم لم يبال اللہ فی ای واد ہلک او کما قال علیہ السلام۔ فرمایا نبی کریم علیہ السلام نے کہ جو انسان تمام غموں کو ایک غم بنا دے گا، اور وہ غم آخرت کا ہوگا، وہ فکر آخرت کی ہوگی، تو اللہ دنیا کے غموں سے اور فکروں سے اس کو چھٹکارا عطا فرما دے گا۔ جو آخرت کی فکر دل کے اندر لے کر جیے گا اور زندگی گزارے گا، اللہ دنیا کی ٹینشنوں سے اور دنیا کے افکار سے اس کا پیچھا چھڑا دے گا۔ اور پھر فرمایا کہ جس انسان کا دل مختلف قسم کے غموں اور فکروں میں گھرا رہے گا، تو اللہ کو کوئی پرواہ نہیں کہ وہ دنیا کی کس وادی میں جا کر ہلاک ہو، برباد ہو، خسارے اور نقصان کا اس کو سامنا کرنا ہو۔ سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ارشاد گرامی کے ذریعے بھی امت کو یہ نصیحت فرما رہے ہیں کہ ہمیں اس دنیا میں آخرت کی کامیابی کو پیش نظر رکھ کر زندگی گزارنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو خوف خدا کے ساتھ دنیا میں جیے گا، تقوی کی صفت کے ساتھ زندگی گزارے گا، اللہ کے ڈر سے اپنے دل کو آباد رکھے گا، گناہوں سے بچتا رہے گا، تو اللہ ہر پریشانی سے باہر نکلنے کا راستہ اس کے لیے پیدا فرما دے، اس کو مخرج عطا فرما دے۔ اور دوسرا وعدہ اللہ فرما رہے ہیں وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسے ایسے راستوں سے اس کو روزی عطا فرمائیں گے کہ جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہ ہو۔ رازق تو اللہ رب العزت والجلال کی ذات ہے، وہ کب اور کس طرح انسان کے لیے روزی کا بندوبست فرمائے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اگر ہمارا یقین پختہ ہوگا اور ایمان کامل ہوگا اور خوف و خشیت الہیہ کے ساتھ ہماری زندگی گزر رہی ہوگی، تقوی کی صفت سے ہم مالا مال ہوں گے، تو خدائی وعدے کا مشاہدہ ہم اپنی زندگی کے اندر دیکھیں گے، کریں گے۔ اللہ ہر پریشانی سے باہر نکلنے کا راستہ بھی عطا فرمائیں گے، اور ایسی راہوں سے روزی کا نظر فرمائیں گے جو ہمارے دل و گمان میں بھی ہوگا۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ ہماری صورتحال ایسی ہوتی چلی جا رہی ہے کہ ہم دنیاوی مفادات کو اخروی مفادات پر ترجیح دینے لگے۔ دنیا کا عارضی
اور ظاہری فائدہ تو ہمیں مطلوب و مقصود ہوتا ہے، لیکن آخرت کا دائمی اور مستقل کا فائدہ ہمارے پیش نظر نہیں ہوتا۔ ہم دنیا کے مادی چند روزہ فائدے کو حاصل کرنے کے لیے آخرت کے دائمی اور ہمیشہ ہمیش کے فائدے سے محروم ہو جاتے ہیں۔ یہ ایمان والے کو زیب دینے والی چیز نہیں ہے۔ دنیا تو چند روزہ ہے، اگر اللہ کو ناراض کر کے انسان دنیا میں زندگی گزارے گا تو آخرت کی ہمیشہ ہمیش کی زندگی میں اسے کف افسوس ملنا پڑے گا، ندامت و شرمندگی کا اظہار کرتے ہوئے جینا پڑے گا۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، دنیا کی یہ زندگی تو چند روزہ کھیل کود کا سامان۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، آخرت کا گھر ہی تو ہمیشہ جینے کی جگہ ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ انسان اس حقیقت کو جان لے کہ دنیا کی یہ زندگی عارضی منزل ہے، آخرت کا گھر انسان کے حقیقی اور مستقل رہنے کی جگہ ہے۔ کامیاب وہی ہے کہ جس کے ہاتھ وہاں کی کامیابی کا پروانہ لگ گئے۔ اللہ تعالی ہر طرح کے گناہوں سے بچ کر ہم سب کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ پہلی ہدایت ہے جو حضرت عون رحمہ اللہ نے فرمائی، اور یہی نصیحت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف انداز سے فرماتے رہے۔ دوسری بات حضرت ارشاد فرما رہے ہیں وَمَنْ أَصْلَحَ فِي مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ أَصْلَحَ اللَّهُ فِي مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّاسِ، جو انسان اللہ رب العزت والجلال کے ساتھ اپنے معاملات کو درست کر لے گا، اللہ کے حقوق کو ادا کرتے ہوئے زندگی گزارے گا، تو اللہ پھر لوگوں کے ساتھ بھی اس کے معاملات کو درست فرما دے گا۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ اگر ہم اللہ کی عبدیت اور بندگی میں زندگی گزاریں گے، اگر اس مالک کو ہم نے اپنا معبود مانا ہے تو اس کے اشاروں پر چلنا سیکھیں گے، اس کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہوئے دنیا میں زندگی گزاریں گے تو اللہ سماج میں بھی ہمیں عزت کا مقام عطا فرمائیں گے، لوگوں کے دلوں میں بھی باری تعالیٰ کی جانب سے ہماری محبتیں ڈال دی جائیں گی۔ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، عبادات و طاعات کا اہتمام کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ ان کو محبوبیت کا مقام عطا فرماتے ہیں، پھر اللہ کی مخلوق ان سے محبت کرنے لگ جاتی ہے، اللہ کے بندے ان سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں، اور یہ محبتیں جو انسان کو حاصل ہوتی ہیں، دلوں پر راج کرنے کا موقع جو انسان کو ملتا ہے، یہ اللہ رب العزت والجلال کی اطاعت و فرمانبرداری کے صدقے میں ملتا ہے۔ یہی نسخہ حضرت ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ سے اپنے معاملات کو سنوار لو، درست کر لو، یعنی نمازوں کی پابندی کرو، رمضان کے روزوں کا اہتمام کرو، زکوٰۃ واجب ہو گئی ہے تو اس کی ادائیگی کی فکر کرو، حج کی استطاعت ہے تو فریضے کی ادائیگی میں کوتاہی نہ کرو، والدین کے حقوق کو ادا کرو، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے والے یعنی صلہ رحمی کرنے والے بنو، گالی سے، جھوٹ سے، غیبت سے، چغلی سے، بدکاری سے، لوگوں کو تکلیف پہنچانے والے ہر عمل سے بچو۔ اللہ سے تمہارے معاملات درست ہوں گے اور اللہ ان معاملات کی درستگی کے نتیجے میں لوگوں کے ساتھ تمہارے معاملات کو درست فرما دیں گے، یعنی لوگوں کے دلوں پر حکومت کرنے کا تمہیں موقع ملے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ وہ سماج میں عزت و شرف کا مقام حاصل کرے اور لوگوں کے دل اس کی طرف کھنچتے چلے آئیں تو اسے 3 کام کرنے ہوں گے۔
کون انسان ایسا ہوگا جو عزت کے ساتھ جینا نہ چاہتا ہو؟ کون شخص ایسا ہوگا جو یہ نہ چاہتا ہو کہ لوگ اس سے محبت کریں، لوگ اس کی عظمت و احترام کا جذبہ اپنے دل کے اندر رکھیں؟ ہر شخص کو یہ چیز پیاری ہوتی ہے۔ حضرت نے فرمایا 3 کام کرنے کے عادی بن جاؤ، اللہ لوگوں کی محبتوں کا مرکز تمہیں بنا دیں گے اور لوگوں کے دلوں میں اترنے کا موقع تمہیں عطا فرما دیں گے۔ وہ 3 کام بھی ہمیں ذہن میں رکھنے چاہیے۔ پہلا کام آپ نے ارشاد فرمایا ان تبدأ بالسلام اذا لقیتہ، جب کسی مسلمان بھائی سے ملو تو سلام کرنے میں پہل کرو۔ یہ نہیں فرمایا کہ سلام کرو، یہ فرمایا کہ پہل کرو۔ اس کا انتظار مت کرو کہ سامنے والا مجھے سلام کرے گا تو میں اس کے سلام کا جواب دوں گا۔ کوشش یہ کرو کہ سامنے والے کو سلام پہلے کرنے کا موقع ہی نہ ملے، تم اس سے پہلے سلام کر لو۔ یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پسندیدہ عمل تھا۔ حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین فرمایا کرتے تھے کہ ہم نے بارہا یہ کوشش کی، پہلے سے پلاننگ کی کہ اب ہم نبی کریم علیہ السلام سے پہلے سلام کریں گے، لیکن ہم ہر مرتبہ ناکام ہوئے اور سلام میں پہل جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے فرمایا۔ ہم سلام کو اگر رواج دینے والے بنیں گے، اپنے گھروں میں سلام کا ماحول بنائیں گے، اپنے محلے میں سلام کا ماحول بنائیں گے، اہل ایمان کو سلامتی کی دعا دیں گے، تو اللہ سلام کو عام کرنے کی برکت سے لوگوں کی محبتوں کا مرکز بننے کا موقع ہمیں میسر فرمائے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بينكم۔ فرمایا کہ اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتے جب تک کہ ایمان کامل نہ ہو، اور ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہوگا جب تک کہ تمہارے دلوں میں بھائیوں کے سلسلے میں محبت کے جذبات نہ پائے جاتے۔ تم دوسروں کے ساتھ ہمدردی اور خیر خواہی کرنے والے جب تک نہیں بنو گے اس وقت تک ایمان پر کمال کی مہر نہیں لگے گی۔ اور پھر فرمایا کہ کیا میں تمہاری رہنمائی ایسے عمل کی جانب نہ کروں کہ جس کو انجام دینے کی وجہ سے اللہ تمہارے دلوں میں محبتوں کو عام کر دے۔ صحابہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ ضرور بتائیے کہ وہ کون سا عمل ہے جس سے محبتیں عام ہوتی ہیں؟ فرمایا افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو رواج دینے والے بنو، ایک دوسرے کو سلامتی کی دعائیں دینے کی عادت بناؤ۔ اللہ اس دعائیہ جملے کو ادا کرنے کی برکت سے تمہارے دلوں میں محبتوں کو عام فرمائیں گے، اور جو تم سے عداوت و دشمنی رکھنے والے لوگ ہوں گے وہ بھی سلامتی کی اس دعا کو سن کر ایک دن تمہارے سلسلے میں نرم گوشہ رکھنے والے ہوں گے اور محبت کرنے والے بنے۔ اس لیے ہمیں خود بھی سلام کو رواج دینا چاہیے، اپنے گھر والوں کو اور بچوں کو بھی سلام کا عادی بنانا چاہیے۔ دوسری چیز حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمائی وَأَن تَدْعُوَهُ بِأَحَبِّ الْأَسْمَاءِ إِلَيْهِ، اگر یہ چاہتے ہو کہ تمہیں سماج و معاشرے میں عزت کا مقام ملے اور لوگ تمہیں دل سے محبت کرنے والے ہوں، تو لوگوں کو ان ناموں سے بلاؤ جو نام ان کو اچھے لگتے ہو۔ اس میں 2 ہدایات فرمائی گئی۔ ایک ہدایت تو یہ دی گئی کہ نام اچھا رکھنا چاہیے، بار بار نام نہیں رکھا جاتا، ایک مرتبہ ہی نام رکھا جاتا ہے، اور نام کا اثر انسان کی شخصیت کے اوپر پڑتا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ انبیاء کے ناموں پر نام رکھو۔ عبداللہ نام سب سے اچھا ہے، عبد الرحمن نام سب سے اچھا ہے، وہ نام جس میں اللہ کی بندگی اور عبدیت کا اظہار ہوتا ہے۔ حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ناموں پہ نام رکھے جائیں، یا ایسا لفظ نام کے طور پر متعین کیا جائے جو معنی کے اعتبار سے اچھا ہو۔
پہلی ہدایت تو یہ دی گئی۔ دوسری ہدایت یہ دی گئی کہ پھر جس آدمی کا جو اچھا نام رکھ دیا جائے اس کو اسی نام سے بلایا جائے۔ ہمارے معاشرے میں عام طور پر ان دونوں ہدایات پر عمل کرنے کے سلسلے میں کوتاہی پائی ہے۔ ایک تو بہت سے لوگوں کے یہاں نام رکھنے کے سلسلے میں کوئی معیار نہیں پایا جاتا، اور اب جب سے یہ نیٹ عام ہوا ہے اور گوگل پر سرچ کرنے کا رواج چلا ہے، اس وقت سے تو لوگ نام رکھنے کے سلسلے میں علماء سے رابطہ کرنے کی بھی زحمت گوارہ نہیں کرتے۔ بس ان کے لیے تو سب سے بڑا مفتی گوگل ہی ہے، اسی پر سرچ کرتے ہیں، لڑکوں کے ناموں کی فہرست آ جاتی ہے، لڑکیوں کے ناموں کی فہرست آ جاتی ہے، جو من کو بھا جاتا ہے وہی رکھ دیتے ہیں۔ لکھا کچھ ہوتا ہے، پڑھتے کچھ ہیں، بولتے کچھ ہیں، اور کباڑا ہو جاتا ہے اس نام کا۔ یہ کوئی آدمی زیادہ مشہور ہو گیا کھلاڑیوں میں یا مختلف میدانوں میں کام کرنے والے لوگوں میں، اس کی شہرت ہو گئی تو اب بچے پیدا ہو رہے ہیں تو اسی کے نام پہ نام رکھے جا رہے ہیں، کوئی معیار ہی باقی نہیں رہ گیا۔ نصیحت یہ کی جا رہی ہے کہ اچھے نام رکھو جو بامعنی ہو، شخصیت پر اثر پڑتا ہے انسان کے نام۔ اور پھر دوسری بات یہ بتائی گئی کہ جو نام اچھا رکھ دیا جائے پھر اسی سے پکارو۔ یہ وبا بھی ہمارے یہاں عام ہے کہ نام تو بڑے اچھے رکھ دیتے ہیں اور پیار میں ان ناموں کا کباڑا کر دیتے ہیں، ستیہ ناش کر دیتے ہیں۔ ایک صاحب کا نام محمد حنیف، کتنا اچھا نام ہے، اور ان کو حنفو حنفو کہہ کے سب پکارتے ہیں۔ کہاں حنیف اور کہاں حنفو، زمین آسمان کا فرق، ایک محمل لفظ ہے حنف۔ اسی طرح کے 50 نام ہیں جو معنی کے اعتبار سے کوئی وزن رکھنے والے نہیں، لیکن انہی ناموں کو رواج دے دیا گیا، اور جو اصل اور حقیقی نام ہے اس کو بھلا دیا گیا، لوگ اس کو جانتے بھی نہیں۔ پیار کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ نام کے گلے پہ چھری پھیر دی جائے۔ پیار میں تو نبی کریم علیہ السلام بھی نام بدلتے تھے، لیکن تبدیلی ایسی ہوتی تھی کہ جس سے معنی پر فرق نہیں پڑتا تھا۔ آپ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو محبت میں حمیرہ بھی فرمایا کرتے تھے، مخاطب کرتے تھے حمیرہ کے نام سے۔ اور کبھی کبھی آپ محبت میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو عائش بھی کہتے تھے، اخیر کی جو گولتا ہے ہاں ہے اس کو حذف فرما دیتے۔ ایک مرتبہ آپ نے فرمایا، یا عائش ان جبرائیل یقرئ علیہ السلام، اے عائش جبرائیل علیہ السلام نے تمہیں سلام کہا ہے۔ تو عائش کہہ کر آپ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو مخاطب فرما رہے ہیں محبت میں۔ تبدیلی ایسی فرمائی جس سے نام کی روح نہیں نکلی، نام کی جان نہیں نکلی۔ اس لیے ہمیں اس چیز کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہی فرما رہے ہیں کہ لوگوں کو اگر ان ناموں سے بلاؤ گے جو نام اچھے ہوتے ہیں، اس سے لوگ یہ محسوس کریں گے کہ بلانے والے کے دل میں ہماری قدر و منزلت اور عزت ہے، اس کے نتیجے میں وہ تم سے محبت کرنے والے بنے۔ اور اگر تم لوگوں کو برے ناموں سے پکارو گے تو تمہیں عزت کا مقام نہیں ملے گا۔ بعض نوجوان ساتھی شرارتی مزاج رکھنے والے ہوتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی بھائی کسی نام سے چڑ رہا ہے تو اور نام لیں گے اس کے سامنے، چھپ کر نام لیں گے، وہ غصے میں آئے گا تو یہ خوش ہوں گے، وہ پیچھے پیچھے بھاگ رہا ہوگا، وہ آگے آگے دوڑ رہے ہوں گے، اسی میں ان کو مزہ آ رہا ہوگا۔ یہ ایمان والوں کا شیوا اور طریقہ نہیں ہے۔ ہمیں تو سنجیدگی کے ساتھ اور تہذیب کے دائرے میں رہتے ہوئے زندگی گزارنی چاہیے۔ تیسری چیز حضرت نے ارشاد فرمائی کہ اگر سماج میں عزت کا مقام حاصل کرنا چاہتے ہو اور بھائیوں کی محبتوں کے مرکز بننا چاہتے ہو تو ان توسع له فی المجلس، کشادہ ظرفی کا مظاہرہ کرنا ہوگا، بڑے دل کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ کسی مجلس میں تم بیٹھے ہو اور وہاں تمہارا کوئی بھائی آ رہا ہے تو اپنے اس بھائی کے لیے مجلس میں کشادگی پیدا کرو، اس کو جگہ دینے کی فکر و کوشش کرو۔ اگر جگہ نہیں ہے
پھر بھی تم نے اپنا پہلو بدل کر یہ تأثر دینے کی کوشش کی کہ بھائی میرے دل میں تیری جگہ ہے، تو وہ چاہے بیٹھے نہ بیٹھے لیکن اس کے دل میں آپ کی محبت ضرور آئے گی کہ دیکھو اس نے مجھے اہمیت دی اور میرے لیے جگہ نکالنے کی فکر و کوشش کی۔ کہنے کو تو یہ معمولی باتیں ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، لیکن انہی چھوٹی چھوٹی ہدایات پر ایمان والا جب عمل پیرا ہوتا ہے تو اللہ اس کو انسانی دلوں پر راج کرنے کا موقع بھی عطا فرماتے ہیں اور اپنے محبوب اور مقرب بندوں میں بھی اس کو شامل فرماتے ہیں۔ تو ہم یہ عرض کر رہے تھے کہ حضرت عون رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جب انسان اللہ کے ساتھ اپنے معاملات کو درست کرے گا تو پھر اللہ بندوں کے ساتھ بھی اس کے معاملات درست فرمائیں گے۔ آخری بات حضرت نے ارشاد فرمائی وَمَنْ أَصْلَحَ سَرِيرَتَهُ أَصْلَحَ اللَّهُ عَلَانِيَتَهُ، جو آدمی اپنے باطن کو سنوار لے گا، جو شخص اپنی تنہائی اور خلوت کی زندگی کو شریعت و سنت کے مطابق بنا لے گا تو پھر اللہ اس کے ظاہر کو بھی سنوار دے۔ یہ بہت اہم ہدایت ہے۔ اس ہدایت کے ذریعے یہ نصیحت کی گئی ہے کہ دل انسانی جسم میں پائے جانے والے اعضاء میں بادشاہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ جو حیثیت نظام حکومت میں بادشاہ کی ہوتی ہے، نبی کریم علیہ السلام کے ارشاد گرامی کے مطابق وہی حیثیت انسانی جسم کے نظام میں قلب کی ہے۔ القلب ملک الاعضاء، تمام اعضاء کے لیے اللہ نے اس کو بادشاہت کا مقام عطا فرمایا ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله، دل کی حیثیت یہ ہے کہ اگر دل سنور جائے تو جسم کے سارے اعضاء سنور جائیں گے۔ دل اچھے افکار و خیالات کا اگر حامل ہوگا تو زبان بھی اچھی گفتگو کرنے والی ہوگی، نگاہیں بھی پاکیزہ ہوں گی، کان بھی غلط باتوں کو سننے والے نہیں ہوں گے، اور اعضاء و جوارح بھی صحیح رخ پہ چلیں گے۔ اور اگر دل کے اندر گناہوں کے جذبات بھر جائیں، سنتوں پر عمل کرنے کا شوق انسانی قلوب کے اندر نہ رہے تو ان گناہوں کے اثرات انسان کی زبان سے بھی ظاہر ہوں گے، نگاہوں سے بھی ظاہر ہوں گے، ہاتھوں اور پیروں سے بھی ظاہر ہوں گے۔ اس لیے اگر دل کو سنوار لیا گیا، باطن کو درست کر لیا گیا تو اللہ اس کی برکت سے ظاہر کو بھی درست فرمائیں گے۔ نبی کریم علیہ السلام نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے دلوں پر محنت فرمائی، ان کا تزکیہ فرمایا، تصفیہ قلوب فرمایا، اچھائیوں کا حامل ان کے دلوں کو بنایا اور برائیوں سے متنفر ان کے دلوں کو کیا۔ جب صحابہ کے دل مجلہ، مصفہ اور پاکیزہ ہو گئے تو ظاہری طور پر بھی اللہ نے ان کو ایسی زندگی کا حامل بنایا کہ اب رہتی دنیا تک صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیاں مثال بن گئی۔ رمضان کا یہ مبارک مہینہ خاص طور پر دلوں کی صفائی کا مہینہ ہے۔ گناہوں کی وجہ سے دلوں پر جو زنگ لگ جاتا ہے، ذکر الہی کے ذریعے اس زنگ کو چھڑانے کا مہینہ ہے۔ اس لیے کہ ابلیس و شیاطین بھی اس ماہ مبارک میں مقید کر دیے جاتے ہیں۔ کسی نہ کسی درجے میں ایمان والا گناہوں سے بچنے کی فکر بھی کرتا ہے اور نیکیوں کو انجام دینے کا شوق بھی پیدا ہوتا ہے۔ اگر ماہ مبارک میں ایمان والا اپنے دل کی صفائی کا عزم کر لے اور ٹھان لے تو اللہ اس کی تمنا اور آرزو کی تکمیل فرمائیں گے اور اس کے دل کو مجلہ فرمائیں گے، اور پھر سارے سال وہ دل کی صفائی کے ساتھ زندگی گزارنے میں کامیاب ہوگا۔ حضرات صوفیاء کرام اور مشائخ کی زیر تربیت خانقاہوں میں رہنے والے حضرات کو بھی اسی میدان میں محنت کرائی جاتی ہے کہ وہ اپنے دل پر قابو پانے والے، دل پر کنٹرول رکھنے والے، برائیوں سے اس کو بچانے والے اور اچھائیوں کا عادی بنانے والے بن جائیں۔ حضرت بھی یہی فرما رہے ہیں کہ جس کا باطن درست ہوگا
اللہ اس کے ظاہر کو بھی درست فرمائیں گے۔ یعنی جو اپنی تنہائی اور خلوت کو اللہ کی مرضی کے مطابق گزارنے والا ہوگا، اللہ اس کے ظاہر کو پھر شریعت و سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق میسر فرمائیں گے۔ تنہائی اور خلوت کے گناہوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ آج کل تنہائی کے گناہ بھی بہت عام ہو گئے، جب سے سب کے ہاتھوں میں یہ ملٹی میڈیا موبائل آیا ہے، اور خاص طور سے ہمارے نوجوانوں کے دلوں کی دھڑکن جب سے یہ موبائل بنا ہے اور نیٹ کا استعمال عام ہوا ہے، تو عمومی طور پر نوجوان ان موبائلوں کے ذریعے ایسے پروگراموں کو دیکھنے کے عادی بن گئے ہیں جن کو دیکھنے کے بعد نورانیت اور روحانیت کا زندگی میں رہنے کا کوئی مطلب باقی رہ ہی نہیں جاتا۔ نگاہوں سے غیرت نکل جاتی ہے، دل سے دینی حمیت نکل جاتی ہے، گناہوں کا شوق دل کے اندر پیدا ہو جاتا ہے، اور طاعات و عبادات سے انسان بیزار ہونے لگتا ہے۔ خلوت و تنہائی میں موبائل کے ذریعے انسان اتنی بدنگاہی کے اندر مبتلا ہوتا ہے کہ اگر 10 آدمیوں کے بیچ میں اس کی ان بدعمالیوں کا ذکر کیا جائے تو اس کی عزت تار تار ہو جائے، لوگ اس سے بات کرنے کو تیار نہ ہو کہ اتنا گندا آدمی ہے جو تنہائی میں اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے اور سامنے آ کر اپنے کو پارسا اور پرہیزگار ثابت کر رہا ہے۔ ہم دنیا والوں کی نگاہوں سے تو اپنی حرکتوں کو چھپا سکتے ہیں، لیکن اللہ کی نگاہ سے تو کوئی کہیں نہیں چھپ سکتا۔ اللہ سب دیکھ رہے ہیں۔ ہم کسی بھی بند کمرے میں اندھیرے سے اندھیرے اور تاریک سے تاریک کمرے میں کوئی حرکت کر رہے ہوں گے، اللہ کے علم میں ہماری تمام کی تمام حرکات و سکنات ہوں گی۔ جب تک خوف خدا انسان کے دل کے اندر نہیں ہوگا، اس وقت تک وہ جرائم سے اور گناہوں سے پاک نہیں ہو سکتا۔ حضرت اس جملے کے ذریعے یہی نصیحت فرما رہے ہیں کہ اپنی تنہائی کو درست کر لو، دل درست ہوگا تو خلوت و تنہائی میں بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی انسان خلاف ورزی نہیں کرے، اور جب تنہائی پاکیزہ ہوگی تو اس کی برکت سے ظاہر کو بھی اللہ پاکیزگی سے مالا مال فرمائے۔ میرے بھائیوں بزرگوں، یہ وہ نصیحتیں ہیں جنہیں ہمیں اپنے دل کی تختی پر لکھنا چاہیے، اور بار بار ان نصیحتوں کا مذاکرہ کرنا چاہیے، اور پھر اپنا محاسبہ کرنا چاہیے اور جائزہ لینا چاہیے کہ کس حد تک ہمارا اور آپ کا ان نصیحتوں پر عمل ہو رہا ہے۔ نمبر 1، ہم ہر عمل آخرت کی کامیابی کو پیش نظر رکھ کر انجام دینے والے ہوں، اللہ ہمارے دنیاوی معاملات کو بھی حل فرمائے۔ نمبر 2، اللہ کے ساتھ ہمارا معاملہ درست ہو تو اللہ بندوں کے ساتھ بھی ہمارے معاملات درست فرمائے۔ نمبر 3، ہمارا تنہائی کا وقت، خلوت کا وقت اگر شریعت و سنت کے مطابق گزرے گا تو اللہ ہمارے ظاہر کو بھی درست فرمائیں گے۔ باری تعالی ہم سب کو ان ہدایات و نصائح پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور رمضان کے جو مبارک ایام باقی رہ گئے ہیں قدردانی کے ساتھ اللہ رب العزت والجلال ہم سب کو وہ روز و شب گزارنے کی توفیق و سعادت میسر فرمائیں۔ اس پورے مجمع کو اللہ رب العزت والجلال قبول فرمائیں، اور زندگی میں بار بار ماہ مبارک کی خیرات و برکات سمیٹنے کا اور ان مبارک لمحات سے لطف اندوز ہونے کا موقع اللہ ہم سب کو میسر فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔